السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ساتھیو و ناظرین کرام، حمد و صلوات کے بعد آج کا ہمارا یہ درس توحید اور اس کی قسموں کے تعلق سے جو چل رہا تھا، آج تیسری قسم توحید اسماء و صفات ہے۔ پہلے درس میں توحید ربوبیت اور دوسرے درس میں توحید الوہیت کے تعلق سے مختصر باتیں ہوئی تھیں۔ آج کے اس درس میں توحید اسماء و صفات کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ مختصر باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا اہم اور ضروری چیز ہے۔ وہ اسماء جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا، یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے وہ نام جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا، اور یہ اسماء جو اللہ رب العالمین کی ذات پر دلالت کرتے ہیں، یہ صفت سے بھی متصف ہیں۔ لہذا اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے گمراہ فرقے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے اسماء کا انکار کر دیا، ان کی صفات کا انکار کر دیا، بہت سارے لوگوں نے تو کچھ اسماء اور صفات کو مانا اور کچھ کا انکار کر دیا، لیکن اہل سنت والجماعت اور سلف صالحین کا جو منہج رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ان تمام اسماء اور صفات پر ایمان لاتے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ اور ان اسماء اور صفات کے باب میں سب سے اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ انسان ان اسماء اور صفات کو ثابت کرے بغیر کسی تحریف کے، بغیر کسی تعطیل کے، اور اسی طریقے سے بغیر کسی تمثیل کے اور بغیر کسی تکییف کے۔ نہ تو انسان ان کا انکار کر سکتا ہے، نہ ہی اس کے اندر تحریف اور ترمیم اور تبدیل کر سکتا ہے، چاہے تحریف لفظی ہو یا معنوی ہو۔ لفظی یعنی کسی قرآن کہ کسی لفظ کو اس کا اصلی معنی انسان اس کا اصلی لفظ بدل دے، جیسے استوا کا معنی استولا کر دے، یا اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر جو اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، جو ظاہری جو صفت ہے، اس کو انسان کسی دوسری چیز سے تعبیر دے۔ جیسے ید کا لفظ اللہ رب العالمین کے لیے جو استعمال ہوا ہے، بہت سارے لوگ اس کی جو تعویل کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں قوت سے یا اسی طریقے سے نعمت سے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے جو اسماء اور صفات، ان میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، نہ ان کی کوئی تشبیہ دی جا سکتی ہے، نہ اس کی کوئی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے پاس اتنا علم ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین کے کسی صفت کا ادراک کر سکے۔ لہذا جس طریقے سے جو صفت وارد ہے، اسی طریقے سے ہمیں اس پر ایمان لانا ہے اور اس پر اعتقاد رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں، مثال کے طور پر قادر، العلیم، الحکیم، السمیع، البصیر، بہت سارے جو صفات جو قرآن کریم اسماء جو ہیں قرآن کریم کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، تو یہ اسماء اللہ رب العالمین کی ذات پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ اسماء اپنے اندر ایک صفت کو بھی سموئے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر القادر جو ہے یہ قدرت، السمیع سماعت، اور البصیر بصارت۔ اس طریقے سے جتنے بھی اسماء ہیں اس کے اندر جو صفتیں پائی جاتی ہیں، ان تمام پر ہمیں ایمان لانا اور اعتقاد رکھنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے ان اسماء اور صفات میں ذرہ برابر ہمیں کوئی تعویل اور تحریف تعطیل نہیں کرنی ہے۔ لہذا جن لوگوں نے ایسا کیا، اللہ رب العالمین نے انہیں سخت وعید قرآن کریم کے اندر سنائی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے بہترین نام ہیں، تم انہی ناموں کے ذریعہ اللہ رب العالمین کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ رب العالمین کے اسماء میں الحاد برتتے ہیں، کجروی اختیار کرتے ہیں، اور ان قریب انہیں ان کے اس عمل کا اللہ رب العالمین بدلہ دے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات میں تحریف اور تمثیل اور تکییف سے دور رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کے جو بعض صفات جس طریقے سے وارد ہیں ہمیں اسی طریقے سے ایمان لانا ہے، اس کی کیفیت ہمیں بیان نہیں کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اللہ رب العالمین کس طریقے سے مستوی، اس کے تعلق سے اس کی کیفیت ہم نہیں جان سکتے ہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ اللہ رب العالمین عرش پر کیسے مستوی ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ علیہ نے جواب دیا الاستواء معلوم، کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے یہ معلوم ہے، والکیف مجہول، اور کیفیت مجہول ہے، کوئی نہیں جانتا ہے، والایمان به واجب، اور اللہ رب العالمین اس عرش پر مستوی ہے، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے۔ لہذا میرے بھائیو، معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء قرآن کریم کے اندر جو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر جو ذکر کیا ہے، بغیر کسی تعطیل، تحریف، تمثیل اور تکییف کے ہمیں اس کو ماننا، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی جائیں کہ اللہ رب العالمین کے کتنے اسماء ہیں، اللہ رب العالمین کے کتنے نام ہیں۔ احادیث کے اندر آتا ہے ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، 100 مگر ایک، جس نے انہیں شمار کیا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو کیا اللہ رب العالمین کے صرف یہی 99 نام ہیں؟ نہیں، اللہ رب العالمین کے اور بہت سارے نام ہیں جن کا علم ہمیں نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کے اندر اس دعا کو شامل کرتے تھے، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ میں تجھ سے ان ناموں کے ذریعہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جس کو تو نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، اور یا تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو تو نے سکھا دیا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا اسے تو نے اپنی کتاب کے اندر نازل فرمایا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اپنے غیب کے خزانے میں تو نے اس کو مخفی کر کے رکھا ہے۔ میں ان تمام اسماء کے ذریعہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا اور سنا کہ وہ دعا کر رہا تھا اللہ رب العالمین سے، اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب اس نے اس کے ذریعہ سے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس نے اللہ رب العالمین کو اس کے اسم اعظم کے ذریعہ سے سوال کیا ہے، مانگا ہے۔ اور جب بندہ اس طریقے سے اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، اور جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء ہیں صرف 99 نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ 99 نام قرآن اور احادیث کے اندر ذکر ہیں اور ان کی فضیلت وارد ہے کہ جس نے ان کا احصاء کیا، شمار کیا، اللہ رب العالمین اسے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے احصاء کا معنی بیان کیا ہے کہ احصاء کا معنی یہ ہے کہ انہیں یاد کرنا، ان کے معانی کو جاننا، اور اسی طریقے سے یہ اسماء جس چیز کے متقاضی ہے اس پر عمل کرنا۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا الاحد، اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام الاحد بھی ہے، لہذا جب ہم نے الاحد کہا تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ رب العالمین کو تنہا جانیں۔ اسی طریقے سے ان ناموں کے ذریعہ سے چوتھی چیز یہ ہے کہ ان ناموں کے ذریعہ سے اللہ رب العالمین کو پکارنا، دعا کرنا، یعنی انسان غفور کہے، اے اللہ تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ الرحمن، اے اللہ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا، تو ہمارے اوپر رحم فرما۔ التواب، اے اللہ تو بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ تو ان ناموں کے ذریعہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو پکاریں
اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.